بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یوم شہادت ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر، جناب زینب سلام اللہ علیہ کس عظمت کی مالک ہیں۔ یہ وہ باکمال بیوی ہیں کہ جن کو پردہ بھی سلام کرتا ہے۔ یہ وہ باکمال بیوی ہیں کہ جن کو ہر امام سلام کرتا ہے۔ یہ وہ باکمال بیوی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اس بی بی سے اجازت مانگتے ہیں۔ یہ بی بی ایسا نہیں کہ جب بی بی کربلا کے میدان میں تھیں، آپ اس وقت بزرگ خاتون تھیں یا خواتین میں سب سے بڑی تھیں اس لیے آپ کا اتنا احترام کیا جاتا تھا، بلکہ بی بی بچپنے میں بھی اسی عظمت کی مالک، اسی معرفت کی مالک کہ جن کا لقب عالمہ غیر معلمہ ہے۔ کس عظمت کے مالک اتنی معرفت رکھنے والی بی بی کہ خداوند متعال بچپن سے ہی ان کو آنے والے مصائب سے آشنا کروا رہا ہے۔ کس طرح کہ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے 5 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، اس کے بعد رسول خدا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو بی بی جب رسول خدا کے ساتھ جو وقت گزارتی ہیں ان میں ایک روز بی بی رسول خدا کی خدمت میں آ کر کہتی ہیں کہ نانا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کیا خواب دیکھا ہے؟ بی بی فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ طوفان چل رہا ہے، طوفان کی شدت سے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بہت مضبوط درخت کا سہارا لیتی ہوں۔ جب میں اس درخت کا سہارا دیتی ہوں تو وہ طوفان اس درخت کو اکھاڑ دیتا ہے۔ جو وہ درخت اکھڑ جاتا ہے تو میں اس کی ایک شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہوں، لیکن یہ طوفان کی شدت اس شاخ کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور مضبوط شاخ کا سہارا لیتی ہوں تو طوفان اسے بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ 2 مضبوط شاخیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میں ان کا سہارا لیتی ہوں تو وہ شاخیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اس مصائب کے عالم میں، اس طوفان کی شدت میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ جب بی بی نے یہ خواب سنایا تو رسول خدا چونکہ آشنا تھے بہت گریا کرتے ہیں۔ جب آپ گریا کرتے خاموش ہوتے ہیں تو بی بی فرماتی نانا جان کیا بات ہے، آپ نے میرا خواب سنا اور گریا کرنے لگ گئے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے میری لخت جگر، اے میری پیاری دختر، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ درخت کے قریب گئی ہیں، پہلے آپ نے اس کو تھاما ہے اور طوفان کی شدت نے اسے آپ سے جدا کر دیا ہے۔ وہ درخت میں ہوں، یعنی آپ کے نانا جان رسول خدا۔ ایک طوفان آئے گا موت کا جو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس کے بعد جو پہلی مضبوط شاخ کو آپ تھامتی ہیں وہ آپ کی والدہ ہے جو میرے بعد آپ سے جدا ہو جائیں گی۔ پھر جو دوسری مضبوط شاخ کو آپ تھامتی ہیں وہ آپ کے والد ہیں جو آپ سے جدا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو آپ 2 مضبوط جڑی ہوئی شاخوں کو تھامتی ہیں وہ آپ کے بھائی حسنین کریمین یعنی مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام ہیں جو آپ سے جدا ہو جائیں گے، اور آپ دنیا کی مصیبتوں میں، دنیا کے اس موت کے طوفان میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گی۔ جب رسول خدا نے اس خواب کو بیان کیا تو ساتھ آپ گریا کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں یا رسول اللہ ابھی تو بچپنا ہے، بی بی نے خواب دیکھا ہے، ابھی وہ وقت آیا بھی نہیں، آپ فقط ایک خواب سن کر گریا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کربلا کا وہ منظر دیکھیں کہ جب ششماہ علی اصغر کے گلے میں بھی تیر لگ جاتا ہے، بی بی کے انو محمد بھی شہید ہو جاتے ہیں، غازی عباس جیسا جری اپنے دونوں بازو کٹوا کر کربلا کی ریت پر سو جاتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام قیام سے الوداع کر جاتے ہیں، بی بی اس تنہائی کے عالم میں جب مولا سجاد کو جلتے خیموں سے نکالتی ہیں تو آپ کربلا میں جب وہ منظر دیکھیں گے تو کیسے برداشت کریں گے؟ یا رسول اللہ یہ کربلا کا جو منظر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تو ابتدا تھی بی بی زینب کے امتحان کی، کیونکہ مشہور کہا جاتا ہے نا
کہ کربلا میں جب شام غریبہ برپا ہوئی تو اس وقت مولا حسین کا امتحان ختم ہوتا ہے اور بی بی زینب کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی کا امتحان تو بچپنے سے شروع ہو گیا تھا جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ بس یہ امتحان چلتے چلتے 15 رجب کو شام کے قریب ایک قریہ میں آ کر مکمل ہوتا ہے۔ کس طرح روایت یہ کہتی ہے کہ بی بی جب بے انتہا مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد، شام سے رہائی پانے کے بعد کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حجاز میں مدینہ میں قحط پڑ جاتا ہے تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ بی بی کے شوہر ہیں، وہ اپنی زمینوں کی طرف ہجرت کرنے لگتے ہیں، تو بی بی ان کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جب آپ دمشق شہر کے قریب ایک قریہ میں پہنچتی ہیں، راویہ میں، تو وہاں پر آپ علیل ہو جاتی ہیں جہاں پر آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ جب بی بی شام پہنچتی ہیں دمشق کے قریب ایک جگہ پر، جب بی بی آرام کرتی ہیں تو بی بی اپنے بھائی کے خون کی خوشبو کو محسوس کرتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ پاس ایک درخت ہے، وہ درخت جس پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو لٹکایا گیا تھا، تو آپ کے خون کی خوشبو آج بھی وہاں سے آ رہی تھی۔ بی بی نے اپنے آپ کو اس درخت سے لپیٹ دیا اور بلند آواز سے گریا کرتی ہیں، تو پاس ایک کسان جو لعین تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ کوئی حسین کی چاہنے والی اس کا نام لے کر رو رہی ہے، تو اس نے وہی بیلچہ پکڑا اور بی بی کے سر پر مارا، تو وہاں پر بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، چاہے بی بی بیمار ہو کر اس دنیا سے گئی ہو یا یہ روایت درست ہو کہ ایک لعین نے بیلچہ مارا ہو، دونوں روایتوں میں بی بی کی شہادت ہے، کیونکہ جو بی بی جنہوں نے دنیا میں بے انتہا مصیبتوں کا سامنا کیا ہو، اگر وہ بیمار ہو کر بھی اس دنیا سے جاتی ہیں تو ان کی طبی موت نہیں ہوگی بلکہ وہ شہادت کی موت ہوگی۔ بی بی آپ پر سلام ہو ہم سب کا، آپ پر قربان جائیں ہم سب کہ آپ موت کے قریب ہیں، مصیبتوں میں ہیں، آپ کو مصیبتوں نے گھیر لیا، بھائی کے جنازے پر ہیں، لیکن آپ نے اپنی نماز شب کو بھی قضا نہیں کیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے واجبات کو احسن طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں بی بی کی کنیزی میں شمار فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔